کہ سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو، سرکار کے میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہو، آخر میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے باپ کی بات پیش نہیں کروں گا، حضور پاک کی بات پیش کروں گا، ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا۔ شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی فرماتے ہیں، خدا کی قسم جہاں پر سرکار کا میلاد پڑھا جاتا ہے، جہاں پر سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے، اس بستی سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، 1 سال کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں کی بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سرکار کے میلاد کی محفلیں جو ہم سجاتے ہیں، یہ سرکار کی میلاد کی خوشی جو ہم مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹا محدث نہیں، شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی فرماتے ہیں، جہاں پر سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ اور خدا کی قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان جائے، تمہاری بھی جان جائے، اگر آج ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں، اگر آج ہم بیمار ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کروانے کے لیے، مگر خدا کی قسم جب پہلے کے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، جن کے دل میں سرکار کا پیار تھا، جن کے دل میں سرکار کا عشق تھا، جن کے دل میں سرکار کی محبت تھی، جب وہ بیمار ہوتے تھے، جب ان کا مرض ہوتا تھا، جب کوئی بیماری ہوتے تھے، وہ ڈاکٹروں کے پاس میں نہیں جاتے تھے، سرکار کا میلاد مناتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے، سرکار کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو دوا ڈاکٹروں کے پاس میں نہیں ملتی، وہ دوا مدینے میں ملتی ہے، جو علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتا وہ علاج مدینے والا کرتا ہے، جو شفا ڈاکٹر نہیں دے سکتا وہ شفا مدینے والا دیتا ہے۔ عزت ملتی ہے سرکار کے دربار سے، عظمت ملتی ہے سرکار کے دربار سے، عقبہ ملتا ہے سرکار کے دربار سے، مرتبہ ملتا ہے سرکار کے دربار سے، عزت ملتی ہے سرکار کے دربار سے، اسی وجہ سے ہم میلاد مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بولی بولتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا نے سچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی مولانا سمیر رضا رام پوری، نعرہ تکبیر و رسالت۔ خدا کی قسم میلاد کو حرام بتانے والے، میلاد کو حرام بتانے والے بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں، بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے، میلاد منانا حرام ہے، یہ لوگ بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں۔ سرکار کا میلاد ایک عرصے سے منایا جا رہا ہے اور ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں گے، تانا دینے والے تانا دیتے رہیں گے، اور خدا کی قسم آج پورے ہندوستان کے اندر کتنے ظالم میں سے لوگ ہیں جو سرکار کی شان میں بے ادبی کر رکھی ہے، سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رکھی ہے، میرے سرکار کو گالیاں دے رہے ہیں، تو جو سرکار کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو گالیاں دینے دو، تم یہ کہہ دو حشر سے ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو، مثل فارغ نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ واہ واہ، زندہ باد،
نہیں بہت اچھا سمیر اللہ صاحب زندہ باد. روکا جائے گا لیکن ان کے گستاخیاں کرنے پر دھیان مت دو. وہ گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. تم اپنے نبی کا ذکر تم اتنا اپنے نبی کا ذکر کرو, اتنا نبی کا ذکر کرو کہ ہر کوئی سمجھ جائے کہ مسلمانوں کا جو قائد ہے, مسلمانوں کا جو آقا ہے, مسلمانوں کا جو پیشوا ہے, دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا قائد پیدا نہیں کیا. یہ بیان کر دو کیونکہ میرے آقا کے دیوانہ, میرے آقا کی شان بہت زیادہ ہے, بہت اچھی میرے آقا کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے, میرے آقا کی عظمت بہت زیادہ ہے, میرے آقا کی شان کیا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, کیا وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, آپ ٹینشن مت لیں, ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا دور ہٹ کر کے بولتا ہوں, محبت سے بولنے سے. میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم میلاد کی خوشی تو مناتے ہیں لیکن آقا کے آنے کے مقصد کو سمجھیں, آقا کے آنے کا مقصد سمجھیں. آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے, تمام نبیوں کے بعد میں دنیا میں تشریف لے کر کے آئے, اور جو بعد میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے, جو بعد میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. بعد میں آنے والا سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا. ایک میدان میں آپ نے پہلوان کو اتارا, ایک پہلوان کو اتارا, اس پہلوان نے اپنا کام کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد میں جو پہلوان میدان میں اتارا جائے گا وہ اس سے زیادہ طاقتور اتارا جائے گا, وہ اس سے زیادہ پاورفل اتارا جائے گا, کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے. اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اب میں تقریر کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا 80% جلسے ہمارے یہاں کے ایسے ہوتے ہیں. پہلا جو خطیب ہوتا ہے وہ تقریر کرتا ہے, اگر تقریر میں کچھ کمی رہ جاتی ہے اس کے بعد میں جو مقرر آتا ہے, اس کے بعد میں جو خطیب آتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے, وہ علم میں اعلیٰ ہوتا ہے کہ پہلے جو کمی رہ چکی ہے اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے بلا تفصیل. مثال ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بس آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا, کبھی حضرت آدم کو بھیجا, کبھی حضرت نوح کو بھیجا, کبھی حضرت شیس کو بھیجا, کبھی حضرت دانیال کو بھیجا, کبھی حضرت موسیٰ کو بھیجا, کبھی حضرت عیسیٰ کو بھیجا. تمام نبی آئے اور سب نے اللہ اکبر لوگوں کو جرائم سے روکا, سب نے لوگوں کو گناہوں سے روکا, سب نے لوگوں کو اللہ اکبر شراب سے روکا, سب نے لوگوں کو اللہ اکبر حرام کاریوں سے روکا. مگر قربان جاؤ سب نبی آئے اور جب اللہ کا حکم ہوا یہ واپس چلے گئے, کیونکہ ہر نبی اللہ کے حکم کا پابند تھا. لیکن جب 32 سالہ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا, پوری دنیا کے اندر گمراہی پھیل گئی. اب آپ کو معلوم ہے جو بعد میں آتا ہے اس کا مقصد بڑا ہوتا ہے, جو بعد میں آتا ہے اس کا کام بڑا ہوتا ہے. خدا کی قسم جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر اتنا کی زیادہ اجالے کی ضرورت پڑتی ہے. جب سرکار اس دنیا میں تشریف لے کر کے نہیں آئے تھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, ہر طرف گمراہی تھی. تمام نبیوں نے اپنا کام کیا, تمام نبیوں نے وہی کام کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا. لیکن ہر نبی آیا, کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آیا, کوئی نبی کسی خطے کے لیے آیا, لیکن کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تو عالمی نبی بنا کر بھیجا. اور خدا کی قسم جتنی خوبیاں, جتنی صفاتیں, جتنی شان اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عطا فرمائی تھی, وہ تمام کی تمام خوبیاں, وہ تمام کی تمام شانیں, وہ تمام کی تمام صفاتیں اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. تمام نبیوں کو اللہ رب العزت نے جتنی خوبیاں دی, جتنی شانیں تمام نبیوں کو عطا فرمائی, وہ تمام کی تمام خوبیاں, وہ تمام کی تمام شانیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اور ان سے بڑھ کر عطا فرمائی. حضرت آدم صفی ہیں, توجہ کریں, حضرت آدم صفی ہیں,
حضرت آدم صفی اللہ ہے. حضرت آدم کی جو صفوت تھی، حضرت آدم کی جو صفوت تھی، ہو بہو اللہ تعالیٰ نے وہ مصطفیٰ کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائی، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائی. کیونکہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی شان بہت زیادہ ہے. لوگ گستاخیاں کرتے ہیں سرکار کی شان میں، لوگ سرکار کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، لوگ سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، سرکار کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن میرے آقا کے دیوانوں، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خوب نبی کا ذکر کرو، خوب نبی کی تعریفیں کرو. اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، حضور کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، صرف اللہ کا ذکر کرو. کیا صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے؟ کیا صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں؟ میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، خدا کی قسم آج کے دور میں صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. آج کے دور میں، کیونکہ خدا کو ماننے کا ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ثبوت مل جاتا ہے. ہر مذہب والے کسی نہ کسی اعتبار سے خدا کو مانتے ہیں، چاہے عیسائی ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو. ہر کوئی خدا کو مانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے مانے. ہر مذہب کے اندر خدا کو ماننے کا تصور ملتا ہے، لیکن ہر مذہب والے جو خدا کو خدا مانتے ہیں، ان کا خدا اس طرح سے ماننا ان کو فائدہ نہیں دے گا. اور آج بھی جو خدا کو خدا مانے اور مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، اور بلکہ فقط یہ کہے کہ صرف خدا کو ماننا کافی ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں. اگر وہ خدا کو خدا مانے گا، اس کو فائدہ جب تک نہیں دے گا جب تک وہ اس نیت سے خدا کو خدا نہ مانے گا کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. خدا کو خدا نہ مانے گا کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے، جب تک اس کو خدا کا خدا ماننا فائدہ نہیں دے گا. یہ دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے نہیں مانے گا، تب تک خدا کا خدا اس کو ماننا فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توریت کو پڑھتے ہوئے دیکھا. جب میرے آقا نے دیکھا، خدا کی قسم میرے آقا جلال میں آ گئی، میرے آقا غصے میں آ گئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر تو یہ کیا کر رہا ہے، عمر تو یہ کیا کر رہا ہے. حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں توریت کو پڑھ رہا ہوں، میں توریت کو پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر تو توریت کو پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام میری امت میں ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے. میری پیروی کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں ملتا. مجھے بتاؤ، جب کلیم اللہ اگر مصطفیٰ کی پیروی نہ کرے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور اگر آج کوئی ملا کہتا ہے صرف خدا کو مانو، مصطفیٰ کو نہ مانو، صرف خدا کا ذکر کرو، مصطفیٰ کا ذکر نہ کرو، تو اس کو کہاں سے فائدہ دے سکتا ہے؟ جب تک مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے گا، جب تک مصطفیٰ کے واسطے سے خدا کو نہیں مانے گا، تجھے فائدہ نہیں مل سکتا. اگر چاہتا ہے تجھے دنیا کے اندر بھی فائدہ ملے، تجھے قبر کے اندر بھی فائدہ ملے، تو ہمیشہ کہتے رہنا کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. خدا کو خدا ماننا ہوگا. جب تک اس اعتبار سے نہیں مانو گے، اس واسطے سے نہیں مانو گے کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے، جب تک اس کو فائدہ نہیں مل سکتا. خدا کی قسم نہیں مل سکتا. حضرت موسیٰ کے واسطے سے مانو گے فائدہ نہیں ملے گا، حضرت عیسیٰ کے واسطے سے مانو گے فائدہ نہیں ملے گا، حضرت نوح کے واسطے سے مانو گے فائدہ نہیں ملے گا. جب تک اس واسطے سے خدا کو نہیں مانو گے کہ خدا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے آقا کے دیوانوں؟ اللہ رب العزت کو جب اپنی برہان بنانا ہوا، اللہ رب العزت کو جب اپنی دلیل بنانا ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو اپنی دلیل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو اپنی دلیل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو اپنی دلیل نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی برہان بنایا، اللہ تعالیٰ نے جب
اپنی دلیل بنا جا. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اپنی دلیل بنا جا. اور جب اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی دلیل بنا جا تو جو سورج کو پوچھتے تھے, جو چاند کو خدا مانتے تھے, مصطفیٰ نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. مصطفیٰ نے اشارہ کیا سورج پلٹ آیا. دنیا والے کہنے لگے ارے ہم تو چاند کو خدا مانتے تھے, ہم تو سورج کو خدا مانتے تھے, یہ کتنے شان والا ہے. اشارہ کرتا ہے چاند کو ٹکڑے کرتا ہے, اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ آتا ہے. جب اس کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے, جب اشارہ کر رہا ہے سورج پلٹ آ رہا ہے, تو سورج خدا نہیں ہو سکتا, چاند خدا نہیں ہو سکتا, ستارے خدا نہیں ہو سکتے. آخر خدا مانے تو کس کو مانے؟ پھر دنیا کہنے لگی یہ تو چاند کو توڑتا ہے, یہ ستاروں کو بلا لیتا ہے, یہ سورج کو بلا لیتا ہے, ہم اس کو خدا مانیں گے. جب مصطفیٰ کو خدا مانا گیا, مصطفیٰ نے اپنا سر سجدے میں رکھا, کہا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. دنیا والے سمجھ گئے اس سے بڑا بھی کوئی ہے, اس سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے, اس سے زیادہ پاورفل بھی کوئی ہے. دنیا والے سمجھ گئے جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے, جو سورج کو واپس بلا لے, وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. جب اس کی شان کا یہ عالم ہے, جب بننے والے مصطفیٰ کی شان کا یہ عالم ہے, پھر بنانے والے خدا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کے دیوانوں, مصطفیٰ کی شان بہت زیادہ اعلیٰ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو صفوت عطا فرمائی تھی, ہو بہو مصطفیٰ کو عطا نہیں فرمائی, بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو, تمام شریفوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. اس جدول آدم کو سجدہ کرو. تمام شریفوں نے سجدہ کیا, تمام جو اللہ رب العزت کے حکم کو پالن کرتے تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے. آپ سب جانتے ہیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا. وہ کہنے لگا میں تو صرف اللہ کو مانوں گا. تو یہ صرف جو کہتے ہیں صرف اللہ کو ماننا, اس کے علاوہ کسی کو مت ماننا, یہ بدعت سب سے پہلے شیطان نے شروع کی تھی. یہ بدعت سب سے پہلے شیطان نے شروع کی تھی کہ صرف خدا کو مانو اور کسی کو مت مانو. لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو اس فلسفے کو سمجھ نہیں پایا, کہنے لگا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, آدم تو غیر اللہ ہے, میں صرف اللہ کو سجدہ کروں گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ سمجھ سکتے ہیں, اگر آپ کیچ کر سکتے ہیں اس کو, حضرت آدم غیر اللہ نہیں ہے. حضرت آدم غیر اللہ نہیں ہے. جو سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سجدہ غیر اللہ کا نہیں تھا. اب آپ کہیں گے یا تو اللہ کو سجدہ کیا جائے گا یا غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے گا. اگر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو عبادت, اگر غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو شرک. پھر حضرت آدم کو سجدہ کون سا کروایا گیا؟ فلسفہ اس شیطان نے سمجھا نہیں. فلسفہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے غیر اللہ, ایک ہوتا ہے اہل اللہ. اہل اللہ, آدم نہ غیر اللہ ہے, آدم نہ اللہ ہے, آدم اہل اللہ ہے. اگر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو عبادت, اگر غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو شرک, اگر آدم کو سجدہ کیا جائے تو محبت. وہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا, اللہ نے جو سجدہ کروایا تھا وہ محبتاً کروایا تھا, لیکن شیطان نے منع کر دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا جا چلا جا, جا نکل جا, انکا رجیم, تو مردود ہے, تو شیطان ہے. ابا مستکبرا وکانا من الکافرین, وہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر, وہ جنت سے نکالا گیا, اس کو ٹھکرا دیا گیا. لیکن سب سے پہلے جس نے آدم کو سجدہ کیا تھا وہ جبرائیل امین نے کیا تھا. جب حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو سجدہ کیا, خدا کی قسم اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. اب آپ یہ دیکھو, حضرت جبرائیل نے یہ نہیں دیکھا
سجدہ کس کو کر رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل نے اللہ کا حکم دیکھا اور عرض کیا پروردگار جب تو کہے گا آدم کو سجدہ کر، سجدہ کر لوں گا، جب تو کہے گا میرے حبیب کے طلبوں پر اپنا سر لگا دے، اپنا سر لگا دوں گا، مجھے کیا پرواہ، سر تو نے بنایا ہے، تو کہے گا تو جھکا دوں گا، تو کہے گا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے لگا دوں گا، سر تو نے بنایا ہے، تیرا حکم ہے، تو جو چاہے کروا سکتا ہے۔ اور اصل محبت بھی یہی ہے کہ یار جو کہہ دے وہ کام کر جاؤ، جس کام کو یار منع کر دے وہ کام مت کرو، یہ مت دیکھو کام کیا ہے، جو یار کروا دے وہ کام کر جاؤ، یہی محبت ہے، اصل محبت ہے۔ حضرت جبرائیل نے یہ تھوڑی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس کو سجدہ کروا رہا ہے، حضرت جبرائیل نے یہ دیکھا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، بہت بڑی شان ہے، ملائکہ نے سجدہ کیا، بہت زیادہ بڑی شان ہے۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ ملائکہ سجدہ کریں، لیکن سجدہ جب فرشتوں نے کیا اپنے سر کو اٹھا لیا، سجدے کا ایک پیریڈ تھا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا۔ اب صفوت سمجھیں، شان سمجھیں، عظمت سمجھیں، سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروایا لیکن خود سجدہ نہیں کیا، خود سجدہ نہیں کیا۔ خود سجدہ کیوں کرتا؟ تمام کائنات اس کو سجدہ کرتی ہے، تمام کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کس کو سجدہ کرتا؟ اللہ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ فرشتوں سے کروایا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو کہا فرشتوں تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھتا ہوں، اور خدا کی قسم ذرا جملوں پر توجہ کرنا، سجدہ کروایا، فرشتے سجدے میں گئے، سر کو اٹھا لیا، سجدہ ختم ہو گیا۔ یہ شان حضرت آدم کی تھی، مگر خدا کی قسم فعل مضارع کے صیغے کے ساتھ میں اللہ نے فرمایا درود پاک پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، درود پاک کل بھی پڑھا جا رہا تھا، درود پاک آج بھی پڑھا جا رہا ہے، اور درود پاک پڑھا جاتا رہے گا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اے شخص سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، یہ عظمت ہے مصطفیٰ کی کہ میرے سرکار کا ذکر ہو رہا تھا، میرے سرکار کا ذکر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کرتے رہیں گے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں خدا کی قسم جو میرے آقا کی شان کو گھٹانے کی ناپاک کوششیں کر رکھے ہیں، میرے آقا کی شان میں بے ادبیاں کر رکھے ہیں، سرکار کے صحابہ کو گالیاں دے رکھے ہیں۔ اور توجہ کے ساتھ میں سنیں، وہ پاکستان کا طارق مردود میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، میرے آقا کی شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، بولے معاذ اللہ۔ آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، آقا کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ گرامر کی غلطیاں ہیں۔ اس جاہل کو کیا پتا کہ تیرا سڑا ہوا عقیدہ ہے، کہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، کہ مصطفیٰ پڑھے لکھے نہیں تھے، کہ مصطفیٰ کو علم نہیں تھا۔ خدا کی قسم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، مصطفیٰ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی زبان پاک سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان سڑے ہوئے لوگوں کا عقیدہ ہے، ان ظالموں کا عقیدہ ہے جو میرے آقا کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اور ہم ایسے ہی نہیں کہ صرف جوش میں آ کر کے یہ بات کہہ دیں کہ سرکار جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ذرا توجہ کرنا۔ تمام صحابہ موجود تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے پیارے صحابیوں یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ ہر صحابی جانتا تھا کہ یہ شہر مکہ ہے، ہر صحابی جانتا تھا۔ اگر اس گاؤں کے باہر کھڑے ہو کر کے میں آپ سے پوچھوں یہ کون سا گاؤں ہے، اس صحبیہ خرد کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کون سا گاؤں ہے،
تو آپ سب لوگ یہی کہو گے یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم جانتے ہیں آپ ہر انسان یہی کہے گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحابیہ خرد ہے، ہم جانتے ہیں۔ نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مدار پاک، فیضان مدار پاک، نعرے تکبیر، فیضان صابر پاک، فیضان صابر پاک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا